اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے جو باشندے تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ یہ گھنے جنگلات کی سرزمین کو ایکا کہتے ہیں، اور یہ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بڑا مختصر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ ہود پڑھیں، سورۃ الاعراف پڑھیں، وہاں تو پوری تفصیل ہے قوم شعیب کی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے کے اوپر واقع ہیں۔ کون سی 2 بستیاں؟ ایک تو یہ ایکا کی بستی، اور دوسری قوم لوط جہاں پہ تباہ و برباد کی گئی۔ یہ جو راستے تھے مشرکین عرب کے تجارت کے، ان پہ یہ بستیاں آباد تھیں، ان کے کھنڈرات موجود تھے، ان کو بتایا گیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اہل ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہجر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اصحاب ہجر کا ذکر 2-3 آیات میں ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ تو قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا، قوم لوط کا ہوا۔ آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے تو اس سورت کا نام سورہ آدم رکھا جاتا یا سورہ لوط رکھا جاتا، نام ہے ہجر، صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے۔ قوم ہجر جو اہل ہجر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ قوم سمود آیا، صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی۔ ان کی خواہش تھی کہ اس پتھر میں سے جو ہے وہ اونٹنی نکلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی۔ لیکن یہاں جمع کے سیغے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اہل ہجر تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک آئے تھے، صالح علیہ السلام۔ چونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ صرف یہاں پہ نہیں، کئی اور جگہوں پر سنگولر کے سیغے میں قوم کا ذکر ہوگا اور آئے گا انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ ایک نبی کا انکار تو ساروں کا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بندہ وقت پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے اور باقی پیغمبروں کو مان رہا ہے۔ یہ تو ایکسیپشنل کیس ہوا یہودیوں کے یا کرسچنز کے کیس میں، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کرسچنز نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، باقی سب کو مان لیا۔ وہ سورہ النساء میں ہے کہ جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو ایک ہے میں بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، وہ بھی پکا کافر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی تھی مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ منہ مانگا معجزہ ملا تھا، انکار کیا انہوں نے، معجزہ آنے کے بعد بھی انکار کیا، الٹا اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کر گھر بنایا کرتے تھے اور بے خوف ان گھروں میں رہا کرتے تھے۔ یہ آج بھی آپ قرآن کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھ لیں، ویسے اب تو سعودی عرب نے یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کھول دی ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اتنے بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے ہیں ان کے جو بار ڈیزائننگ والے ہیں۔ اندر جو کمرے ہیں نا وہ ہمارے ہی سائز کے ہیں۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ کوئی 100 فٹ اونچے تھے، نہیں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی۔ وہ ان گھروں میں آپ جائیں تو 6.5-7 فٹ سے زیادہ کوئی بھی کمرے کا دروازہ نہیں ہے۔ جو بڑے وہ قلعے نما دروازے ہیں وہ تو مین ہے، جو اندر کمرے ہیں نا ان میں جو ان کی چارپائیوں کی جگہ اور چھت کی ہائٹ بمشکل 7 فٹ ہے، 7-8 فٹ، اس کا مطلب ہے ان کے قد ہمارے جیسے ہی تھے۔ لیکن یہ ان کے پاس فن تھا کہ پہاڑ، چٹیل پتھروں کے پہاڑ وہ توڑ توڑ کے اس میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو ظاہر اوزار تھے ان کے پاس، اللہ نے ان کو یہ مہارت دی ہوئی تھی اور یہ سارا وہ کام کر لیتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن صبح سویرے ان کو ایک خوفناک چنگھاڑ نے آ پکڑا،
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. پس انہیں فائدہ نہیں پہنچایا جو کچھ وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے، مال نے یا ان کے اتنے بڑے محلات نے یا ان کے مکانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چنگھاڑ کے عذاب میں وہ وہی ایکسپائر کر دیا ان کو. ایسی اونچی آواز تھی. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر با مقصد، پرپز فل. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، سیدھی سی بات ہے. اور اس کا ڈراپ سین یہ ہے، اور بے شک قیامت ضرور آ کر رہے گی. تو اے نبی علیہ السلام، آپ اپنے مخالفین سے درگزر کی روش اختیار کریں. ظاہر نبی علیہ السلام اتنے سالوں سے تکلیف کاٹ رہے تھے اور آپ کے دل میں بھی خواہش آتی تھی کہ میں اتنے عرصے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا، اور الٹا وہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنے سالوں سے ہم تمہاری دھمکیاں سن رہے ہیں، عذاب تو کوئی نہیں آیا. اب عذاب تو آنا تھا جا کے 15 سال بعد. 13 سال مکے کے اور 2 سال مدینے کے. 2 ہجری میں عذاب کی پہلی قسط آئی ہے غزوہ بدر کی شکل میں. تو 15 سال، اس میں بھی 2/3 قرآن مکی ہے جس میں دھمکی ہیں. تو ظاہر 15 سال ایک بندہ دھمکی سنتے رہے تو وہ کہے گا یار یہ تو 15 سال سے کر رہا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ. ایک نیچرل چیز ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، درگزر کریں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، آ جائے گا. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک تیرا رب خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دیا ہے. اندازہ کریں کہ یہ 7 آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی، اور عظیم قرآن دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ایاک نعبد میں داخل ہے. عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے. الدعاء هو العبادہ، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. دعا ہی عبادت ہے، لیکن اس کو اللہ نے مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتہ چلے. سارا شرک وہی دعا میں ہے. عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دے، جہالت کی وجہ سے کر دے علیحدہ بات ہے، عموماً تو کوئی نہیں کرتا. لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں تو بڑے بڑے موحدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن دیا. یعنی قرآن خود عظیم ہے، اس میں بھی وہ 7 آیات سب سے زیادہ عظیم ہے. وہ 7 آیات کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی. سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے. باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. سورہ ملک جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے.
بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دیا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اب آپ نے اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کا مال دیا ہے کہ وہ اس مال سے دنیا میں لطف اندوز ہو سکے، اور نہ آپ نے غم کھانا ہے ان پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے۔ آپ نے اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے نرمی کے ساتھ، بلکہ اگر اس کو یعنی وہ ترجمہ کیا جائے جس طرح یہ الفاظ جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروں کے نیچے لینا ہے، جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے نا، تو آپ نے اپنے پروں کے نیچے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لینا ہے، اصحاب صفہ جو ڈیووٹڈ اصحاب ہیں۔ باقی جو لوگ ایمان نہیں قبول کرنے والے ان کا غم آپ نے نہیں کھانا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ اتارا ہم نے ان بانٹنے والوں پر، یعنی یہ قرآن نازل ہوا بانٹنے والوں کے اوپر۔ کون سے بانٹنے والے؟ الذين جعلوا القرآن عضين، کہ جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد یہ قرآن ہے یا اس میں باقی الہامی کتابیں بھی شامل ہیں، اور یہ اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر فرقے نے اپنے حصے کی بات لے لی ہوئی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے، یا پھر مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کا مذاق اڑایا اس حوالے سے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس مجھے تمہارے رب کی قسم، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ان سب کو پوچھا جائے گا۔ آج جو یہ اتنی دھمکیاں آپ کو لگا رہے ہیں آپ بے فکر رہیں، دنیا میں بھی عذاب آنا ہے، نہیں تو آخرت کا عذاب تو پکا ہے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، تو آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ إنا كفيناك المستهزئين، بے شک ہم ہی آپ کو کفایت کر جائیں گے جو آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے پر۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، میں نے کئی ایک لیکچرز میں کوٹ کی ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو بھی نبی الاسلام کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ خود جواب دینے والا ہے۔ دیکھیں پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اگر ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں، ان 100 سالوں میں جتنی تعداد میں مسلمان بڑھے ہیں پچھلے 1300 سال میں نہیں بڑھے۔ اور اس ماڈرن دور میں جب لوگوں کے لیے ریلیجن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، ان یورپ، تو یہ ہمیں معجزہ نظر آ رہا ہے۔ نبی الاسلام کو ملائن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کافروں سے کتابیں لکھوا دیتا ہے کہ کامیاب ترین پرسنالٹی پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا مذاق اڑانے والے
انہوں نے تو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے، تو عنقریب یہ اس کا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کا دل تکلیف میں آتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ظاہر انسان کے تو احساسات ہوتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی ہیں، تو آپ کو یہ تکلیفیں دیں گے، لیکن آپ نے اپنی تکلیفوں کو رفع کس طرح کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، تعریف کریں، اور سجدہ گزاروں میں شامل رہیں۔ آپ اللہ کے حضور جھکتے رہیں، ان عبادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ الیقین یہاں پر موت ہے، چونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے الیقین کو موت کے ایکویلنٹ بیان کیا ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اسی طریقے سے یاشی کرتے رہے یہاں تک کہ تم یقین کو پہنچ گئے اور اب ہمارے حضور پیش ہو گئے ہو۔ تو یقین سے مراد قرآن نے سورہ المدثر میں موت کو ذکر کر دیا ہے۔ تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے، غافل نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام کو تعویل خاص کے اعتبار سے کہا گیا، باقی تعویل عام میں تو جو بھی قرآن کا قاری ہے اس تک یہ میسج پہنچایا گیا کہ یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، ہاں یہ مسلسل ایفرٹ ہے، جب تک روح پرواز نہ کر جائے اس وقت تک غافل نہیں ہونا۔ جو دم غافل سو دم کافر، ٹھیک ہوگا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔